کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم، دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینر تھے اس زمانے کے، تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ بتانا تو اللہ ہو۔ آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتائے جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا۔ ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دیں۔ امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے، اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی، جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں، جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا۔ پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے۔ اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا اسے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس پہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے۔ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد، برکت کوالٹی میں ہے۔ اربوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہوں، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے لال ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہوں، ماں باپ کے فرما بردار ہوں، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا۔ برکت اس شے کا نام ہے، تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرید، بہت اچھی، مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ ہے کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے، وہ بھی تو مردود ہے نا، بولتا ہے رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی۔ یہ لیول نہیں ہوگی، یاد رکھیے، ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا، پاک مال قبول نہیں فرماتا۔ آپ سوچیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ کو تحفہ دے کے چلے جائیں۔ بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک۔ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر گئے۔ جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ ناپاک مال اللہ کی تھوڑا کریں مگر حلال کریں۔ یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ،
آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی, نہیں میرے ہم کتنا کھا لیں گے. میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں, بیپاری لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا. میں نے بہت کیلکولیشن کی, افضل بھائی ذرا غور سے سنیے, میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں, آپ جتنا کماتے ہیں, اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر, پرسنلی اپنے اوپر. میکسیمم آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں. 100 روپے کمائے نا, اگر پوری لائف کو کیلکولیٹ کر لیں, میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%. باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں, فیملی کھاتی ہے, یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اب میرا جملہ سنیے گا, کمانا 100 ہے, اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے, اور جواب بھی 100 کا دینا. اگر میں نے حرام کمایا, پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر, مار 100 کی کھاؤں, جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے. کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا, یہ حرام کماتا تھا, ہم انجوائے کرتے تھے, ہم تو مارے گئے نا. اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے. مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں, کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں. جب خرچی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے, باقی لوگوں نے کھانا ہے, مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف. کاش کی بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے. جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات. جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ماہ شعبان جاری ہے, نیت کی حلال ہی کمان. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز عشرہ مبشرہ, ہی واز صحابی فرام عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. اتنی پیاری مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ مانگو دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بہت لمبا جواب نہیں کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول. ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد اپنی غذا پاکی تجاب الدعوات بن. سمپل, غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے, کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہیں. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا اس سے بات کرنے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں؟ عرض کی حضور صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہو. اب ایک حدیث پاک سنیے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے, فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے, رشتہ دار نے قرضہ مانگا, 50,000 روپے دے دیں, میں 2 مہینے میں دے دیں, آپ نے اس کو قرضہ دے دی, آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا, روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے. اچھا اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہو, 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں, 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے, 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے, لاکھوں روپے کے برابر ہیں. لوگوں نے کہا روز اتنا صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا. یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا. حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان, بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا. آپ کوشش کیا کریں, میں ایک مشورہ دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے. اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں. مثال دیتا ہوں 1 ملین کا, 2 ملین کا, 5 ملین کا, جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور آپ اپنے ہی ملازمین میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں, جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں, اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں. آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو سب، اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی، اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا، ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے، ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے. آخری بات سبحان اللہ، کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام ان سے بڑی متاثر تھیں، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے. تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھو. عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ. کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون، میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں. کہتے لبیک. اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا. امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں، امی نے آپ کا فتویٰ مانگا. کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں، میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں. امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر لیا. ماں خوش. ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے گئے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں واعظ کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا. امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں والدہ کو لے. یہ ہے ادب. ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گئے، کہ بچے ہی ہیں. جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، اس سے جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں لیں کہ آج دیکھیں کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں.